Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Welcome back to another Hassan Explore vlog. یہ تو پھر ابھی ہمارا جو آج کا پلان ہے وہ ہے ملا ٹولہ جانے کے لیے، جس کو عرف عام میں ملائی ٹولہ کہا جاتا ہے، اٹا خرد کی جانب۔ اور میں اور علی حسن جو ہے وہ بائک پہ پیٹرول ڈلوانے کے بعد یہاں پر پیٹرول پمپ پہ انتظار کر رہے ہیں، اور فرق بھائی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مہدی بھائی جو ہے آج ہمیں جوائن کریں گے، وہ آج آ رہے ہیں۔ اور ہم موجود ہیں ریلوے اسٹیشن کے بالکل ساتھ ہی ایک پیٹرول پمپ ہے، وہاں پر موجود ہیں، اور اپنی باقی جو ہے وہ ممبرز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں تو ہم اپنے سفر کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں، اور ایک تاریخ ساز ایریا ہے وہاں، اس کا آپ کو آج وزٹ کرائیں گے، اس کی تاریخ بتائیں گے، اور وہاں پر خوبصورت نظارے جو ہیں اس کو کیپچر کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور آپ تک ولاگ کے ذریعے جو ہے پہنچانے کی پوری جو ہے وہ میں کوشش کروں گا، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آئے گا۔ تو ولاگ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، تو چلتے ہیں ملا ٹولہ کی جانب۔ A few moments later. جی دویرز، ابھی ہم جو ہے وہ 3 میلہ چوک پہ پہنچ چکے ہیں، اور سامنے آپ کو ایک بڑی خوبصورت مارکی ہے، شیخ جی مارکی، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ بالکل 3 میلہ چوک میں ہے، اور تھوڑا سا اوور ویو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ 3 میلہ چوک جو ہے وہ حکومت پنجاب یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ بڑا خوبصورت رینوویٹ کیا گیا ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ آپ کو ہریالی، پودے اور صفائی نظر آ رہی ہوگی۔ اور یہ ہمارا جی 3 میلہ چوک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی بیک سائڈ پہ آپ کو یہاں پر درختوں کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک ٹیکنیکل کالج ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے مختلف اطراف میں جو ہے وہ روڈز بنائے گئے ہیں، اور یہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، علی حسن، داؤد، فرق بھائی، آج مہدی بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور یہ خوبصورت منظر آپ کو 3 میلہ چوک جی۔ تو 3 میلہ چوک سے جب ہم مغرب کی جانب ٹرن کرتے ہیں تو ایک خوبصورت 2 رویہ روڈ ہے، جہاں پر بہترین اسٹریٹ لائٹس لگی ہیں، اور ساتھ ہی اس 2 رویہ روڈ میں خوبصورت سینٹر میڈین بنا ہوا ہے، اور مختلف خوبصورت موسمی پودے لگائے گئے ہیں، اور یہاں پر مختلف سرکاری اسپتال اور ساتھ ہی سرکاری عمارتیں موجود ہیں، جو کہ یہاں پر انڈر کنسٹرکشن ہے، اور کچھ ابھی بن چکی ہیں۔ لیکن یہاں سے ہم جب گزرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ اٹک جو ہے وہ کافی الحمدللہ ترقی کر رہا ہے۔ تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں روڈ کے دونوں جانب ٹریفک اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ تو یہ روڈ گزر کے ہم حاجی شاہ کی جانب جاتے ہیں۔ حاجی شاہ جاتے ہوئے ایک خوبصورت غازی بروتھا کی نہر سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے، لیکن اس سے قبل ایک یہاں پر خوبصورت روڈ جو جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ موجود ہے، جو کہ حال ہی میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ کافی چوڑا اور بہت ہی پختہ روڈ تعمیر کیا گیا ہے ٹریفک کے لیے، جس پہ بآسانی ٹریفک اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح آگے غازی بروتھا نہر آتی ہے، جس پل کو ہم نے کراس کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم حاجی شاہ گاؤں کی جانب جو ہے وہ اپنے منزل کی جانب گامزن ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ مونسون کا موسم ہے، اس وجہ سے دونوں اطراف میں آپ کو ہرے درخت اور ہریالی نظر آ رہی ہے، جو کہ آج کے ولاگ کو مزید خوبصورت بنا رہی ہے، کیونکہ مونسون کے موسم میں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں، جس وجہ سے ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آسمان میں بادل بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی بارش 1-2 دن پہلے ہوئی تھی، اس وجہ سے آج دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، بادل بھی ہیں، لیکن موسم جو ہے وہ کافی حبس والا ہوا تھا۔ تو یہ آپ اپنے روڈ کی جانب دونوں اطراف میں غازی بروتھا نہر دیکھ رہے ہیں، جس میں پانی کا کلر آپ دیکھ لیں تو انتہائی خوبصورت کلر ہے، اور اس پل میں دونوں جانب باڑ لگائی گئی ہے تاکہ کسی بھی
حادثے سے بچا جا سکے. اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھے ہیں تو ویوز اور خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ روڈ کے دونوں اطراف میں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت ہرے درخت موجود ہیں جو کہ آج کے ہمارے ویوز کو مزید خوبصورت بنا رہے ہیں. جیسے ہی ہم حاجی شاہ کی جانب آگے بڑھے ہیں اور غازی بروتھا کی نہر کو کراس کرتے ہیں تو ہمارے بائیں جانب انتہائی خوبصورت پہاڑی سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو اپنی سکرین میں نظر آ رہا ہے. تو ہم ابھی حاجی شاہ چوک میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ جیسا کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک بس سٹاپ بنا ہوا ہے جہاں پہ رکشے اور مختلف گاڑیاں آگے رکتی ہیں اور مسافروں کو اپنی منزل پر لے کر جاتی ہیں. اور یہاں پر مختلف ڈھابے بنے ہوئے ہیں جہاں پر فروٹ اور مختلف کرانہ سٹور جو ہیں وہ موجود ہیں. اور ساتھ ہی پیڈسٹرین کے لیے ایک خوبصورت پل بنایا گیا ہے. اور ہمارا چونکہ ڈیسٹینیشن اٹک خرد ہے ملائی ٹولہ تو ہم نے جیسے ہی حاجی شاہ پہنچتے ہیں تو اپنے بائیں جانب ہم نے اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہونا ہے. اور آپ اپنی سکرین میں دیکھ رہے ہیں تو ٹریفک اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. جیسے ہی ہم اٹک خرد داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر حضرت شاہ صدر الدین حضرت سخی سلطان بادشاہ کی زیارت مبارکہ ہمیں نظر آتی ہے. اور یہاں پر سب سے پہلے حاضری ہم نے اس زیارت مبارکہ میں دینی ہوتی ہے. اور یہاں پر انعام بی بی جیسی ہستی بھی یہاں پر مدفن ہے. اور یہ زیارت مبارکہ انتہائی خوبصورت سینری میں واقع ہے. بیک سائڈ پہ آپ کو ایک پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا ہوگا جو کہ اس زیارت مبارکہ کی سینری کو مزید دوبالا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا پورا پلان ہے نیکسٹ کہ اس زیارت میں آ کے ہم نے اوپن ایئر میں کوکنگ بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی یہاں اس زیارت میں ہم نے حاضری بھی دینی ہے. اور چونکہ جب بھی آپ ایسی جگہوں پہ آتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی سکون محسوس ہوتا ہے. یہ زیارت مبارکہ اٹک خرد کے روڈ کے بالکل ساتھ واقع ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں تو دریائے سندھ کا دریا آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کہ اس زیارت مبارکہ کے بالکل سامنے ہے. اور اس درمیان میں جو روڈ ہے 2 رویا روڈ اس میں آپ ٹریفک دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ رش ہوتا ہے. اور اکثر اگست کے مہینے میں یہاں پر جو ہے وہ میلہ بھی لگتا ہے. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جب بھی یہاں پر میلے کے انعقاد ہو تو انشاءاللہ یہاں پر دوبارہ حاضری دیں اور اس پورے میلے کی کوریج کی جائے.
یہ جو داخلی دروازہ آپ کو نظر آ رہا تھا ویڈیو میں، یہ داخلی دروازہ ہم جب انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر فوجی چیک پوسٹ ہے، وہاں پر اپنی انٹری کروانی پڑتی ہے، اور شناخت کرانے کے بعد ہم یہاں انتہائی اونچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے یہ سارے مناظر میں آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر دریائے سندھ اور دریائے کابل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دونوں دریا آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک میلا پانی ہے اور دریائے سندھ کا صاف پانی ہے، یہ دونوں دریا مل رہے ہیں۔ اور اس کی بیک سائڈ پہ جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے وہ خیر آباد کی آبادی ہے، یہ خیبر پختونخوا کی آبادی ہے۔ یہ گاؤں خیر آباد خیبر پختونخوا میں واقع ہے، اور یہ درمیان میں آپ کو جو پل نظر آ رہا ہے یہ عام ٹریفک کے لیے ہے، اور جیسے ہی ہم یہ پل کراس کرتے ہیں تو دوسری جانب یہ جتنی آبادی ہے یہ خیر آباد کی آبادی ہے، اور درمیان میں یہ جو دریا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دریائے سندھ اور دریائے کابل ہیں، جو کہ ایک ساتھ یہاں پر مل جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک قلعہ پرانا نظر آ رہا ہے، یہ قلعہ اٹک قلعہ ہے، یہ اس کی دیواریں ہیں۔ اور یہاں پر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاک فوج کی یہاں پر موجود ہیں، اور یہ روڈ جو ہے وہ روڈ اور سارا یہ اٹک قلعہ پاک فوج کے پاس ہے، اور اس قلعے کو بہترین انداز میں پاک فوج نے جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے، اور یہ ایک ہمارا تاریخی ورثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ اور انتہائی خوبصورت نظارہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، اور اس ویڈیو میں جہاں میں کھڑا ہوں اس کے نیچے جو آبادی ہے وہ اٹک قلعہ کے عین نیچے ایک گاؤں ہے جس کا نام ملا ٹولہ ہے، لیکن عام طور پر اس کو ملائی ٹولہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم ملائی ٹولہ گاؤں سے بالکل نیچے کی جانب آتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت نظارے دریائے سندھ کے اور دریائے کابل یہاں پر مل رہے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور بیک سائڈ پہ آپ کو ایک خوبصورت پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا ہے جو کہ آج کے ہمارے ولاگ کو مزید خوبصورت بنا رہا ہے۔ جیسے ہی ہم ملائی ٹولہ گاؤں میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک خوبصورت پرانے زمانے کا
کرانہ اسٹور آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کرانہ اسٹور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اسی طرز کے ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ملائی ٹولہ گاؤں کی ہیں، اور یہ دریا کے ساتھ بالکل ایک پرانا قدیمی قبرستان ہے جو کہ ملائی ٹولہ گاؤں کا قبرستان ہے، اور اسی کے ساتھ ہی آبادی ہے، اور یہ ساتھ ہی آپ کو ایک خوبصورت پرانی مسجد نظر آ رہی ہے جو کہ جلال الدین محمد اکبر نے اپنی دور حکومت میں یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ یہ بالکل دریائے سندھ کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیک سائڈ پہ آپ کو قلعہ اٹک کی دیواریں نظر آ رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت زیارت ہے وہ بھی موجود ہے جہاں پر ہم نے بعد میں حاضری دی ہے۔ اور یہ پتھر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جیسے ہی آپ اٹک خرد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ آپ کو اٹک میں نظر آتے ہیں، اور اس خوبصورت مسجد کے بیک سائڈ پہ آپ کو دریائے سندھ اور دریائے کابل ملتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس دریا کے پار جو پہاڑی سلسلہ یا اس کے ساتھ جو آبادی ہے وہ KPK یعنی کہ خیبر پختونخوا کی ہے، اور یہ جس جانب میں نے کیمرہ کیا یہ ملائی ٹولہ کی آبادی ہے۔ اور کسی بھی گاؤں کی تاریخ کو جاننے کے لیے وہ کتنا قدیمی ہے وہاں کے قبرستان کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ بزرگ بھی وہاں کے ہی رہائشی ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ نے اس جگہ کو مزید ایکسپلور کرنا ہے تو آپ اس دریا کے بالکل ساتھ ایک اور جگہ ہے وہاں پر جائیں۔ اور یہ جگہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جلال الدین محمد اکبر نے اپنے دور حکومت میں ایک زمانہ تھا، یہاں پر رونق ہوا کرتی تھی، کشتیاں بندی ہوتی تھیں اور لوگ یہاں سے دریا پار کرنے آیا کرتے تھے، لیکن جب زمانہ آگے بڑھا اور جدت اختیار کی تو کشتیوں کی اہمیت ختم ہو گئی، گھاٹ ویران ہو گئے اور پل بن گئے، لوگ کشتیوں کے بجائے ان پلوں کے ذریعے دریا پار کرنے لگ پڑے، اور صورتحال وہی ابھی تک چل رہی ہے۔ ملائی ٹولہ گاؤں یا ملا ٹولہ 1583 کے لگ بھگ مغلوں کے تیسرے بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے آباد کیا۔ 1581 میں جلال الدین محمد اکبر دریائے سندھ کے کنارے آیا۔ مرزا محمد حکیم گورنر کابل ہوا کرتا تھا اور جلال الدین محمد اکبر کا سوتیلا بھائی تھا، اس نے بغاوت کر دی۔ جلال الدین اکبر دریائے سندھ کے کنارے اپنی فوج سمیت رک گیا اور یہاں قلعہ تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ 1581 خواجہ شمس الدین کی زیر نگرانی یہاں قلعہ تعمیر ہونا شروع ہوا، اور 1583 میں قلعہ اٹک کے نام سے یہاں پر ایک قلعہ تعمیر ہوا۔ اس کے بعد جلال الدین محمد اکبر نے ہندوستان بنارس سے 500 خاندانوں کو یہاں پر منتقل کیا جو ملاح برادری سے تعلق رکھتے تھے، اور یہاں آباد کیا، اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ جنہوں نے یہاں سے دریا پار کرنا ہوگا وہ کشتیوں سے دریا پار کریں گے۔ تو یہ مناظر آپ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ملائی ٹولہ کے ساتھ جو پانی دریائے سندھ کا ہے یہ وہ ہے، اور اس کے دوسری جانب خیبر پختونخوا کی آبادی ہے، اور جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پر جتنی بھی ملاح تھے وہ اپنی کشتیاں باندھا کرتے تھے، اور یہاں سے کشتیوں کے ذریعے سے، کیونکہ اس وقت پل نہیں ہوا کرتے تھے، یہاں سے اٹک سے دوسری جانب جو آج کل خیبر پختونخوا ہے وہاں پر دریا کراس کر کے لے کر جایا کرتے تھے۔ تو یہ کافی قدیمی اور پرانا گاؤں آپ کو میں نے دکھایا اپنی اسکرین پہ، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی حسن یہاں پر آیا ہوا ہے اور کافی انجوائے کیا اس نے، پانی کافی ٹھنڈا تھا، اور لیکن یہ ہے کہ یہاں پر پانی گہرا بھی ہے، یہاں پر بچوں کو جب بھی لے کر آئیں تو کافی احتیاط کریں۔ تو لیکن یہاں کی خوبصورتی اور آپ دیکھیے تو انتہائی خوبصورت مناظر آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور دریائے سندھ کے بالکل ساتھ یہ ملائی ٹولہ کی آبادی انتہائی تاریخ کی حامل ہے، اور یہاں پر جب جلال الدین محمد اکبر یہاں پر آیا تو اس نے مساجد بھی تعمیر کرائیں، اور ساتھ ہی یہاں پر ایک مندر بھی نظر آیا جو کہ کافی تاریخی تھا لیکن وہ بند ہے، اور یہاں پر ایک بالکل مسجد کے ساتھ ایک قدیمی قبرستان بھی ہے جو کہ یہاں کی اس پورے گاؤں کی قدیم تاریخ کا جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے۔
اور جیسے ہی اس گاؤں میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک بزرگ کی زیارت بھی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ شاہ جمال چرم پوش کے نام سے ہے. یہاں پر جب ہم گئے تو ہمیں بہت زیادہ سکون محسوس ہوا، اور اس زیارت مبارکہ میں جب ہم انٹر ہوئے تو یہاں پر ایک قبر مبارک موجود ہے جو کہ لگتا ہے کہ اس زیارت مبارکہ کے جو مرید تھے ان بزرگ کے، تو یہ ان کی قبر مبارک ہے. اور یہ بالکل زیارت جو ہے وہ اٹک قلعہ کی باؤنڈری کے ساتھ ہی یہ زیارت مبارکہ واقع ہے. جب ہم اس زیارت مبارکہ میں پہنچے اور یہاں کا ایک بڑا ہی ہمیں روحانیت محسوس ہوئی اور کافی پرسکون جگہ تھی، جہاں پر ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ موقع ملا تو دوبارہ بھی یہاں پر حاضری دیں گے اور ان بزرگ کی ہسٹری جو ہے وہ معلوم کر کے وہ بھی اس ولاگ کا حصہ بنائیں گے آئندہ کے ولاگ میں. تو یہاں پر ان کا نام تو لکھا ہوا تھا لیکن یہاں پر ان بزرگ کی کوئی ہسٹری نہیں لکھی ہوئی تھی، جس وجہ سے جو ہے وہ میں آپ کو شیئر کر سکوں، اور نہ یہاں پر کوئی اس طرح کا اس زیارت کا کوئی متولی یہاں پر موجود تھا کہ جن سے میں ان کے بزرگ کے حوالے سے کوئی ہسٹری معلوم کر کے اس ولاگ کا ایسا بنا سکوں. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ کے ولاگ جب بھی ہم شوٹ کریں تو انشاءاللہ ان بزرگ کی مکمل ہسٹری جو ہے وہ ساتھ شیئر کی جائے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ اٹک قلعہ کے بالکل ساتھ واقع ہے، اور میں نے یہاں کے مختلف مناظر شوٹ کرنے کی پوری کوشش کی، جیسے کہ اس زیارت مبارکہ کی کھڑکی سے میں نے ایک جو پہاڑی سلسلہ ہے ملائی ٹولہ گاؤں اور بالکل سامنے خیبر پختونخوا کا گاؤں، اس کو شوٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پر ہم نے جو ہے وہ دعا بھی مانگی اور روحانیت بھی محسوس ہوئی. درود پر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اے حسین اور یہ مسلسل کا نام ہے، تو اے حسین اور یہ مسلسل کا نام ہے، اللہ کی کتاب مفصل کا نام ہے، حق کے تو ان ضباط مکمل کا نام ہے، باطل کے ہر جواب مدلل کا نام ہے. اور وہ فجر سی کہ مد مقابل تو آ گیا، اور عصر کے قریب دو عالم پہ چھا گیا. اس دربار سے ہم نے تھوڑا سا اونچا جا کے اونچائی سے اس دربار مبارک اور ساتھ ہی اٹک قلعہ اور ساتھ دریا سندھ اور اس مکمل آبادی کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی تاکہ مزید بہتر طریقے سے جو مناظر ہیں وہ اس ویڈیو کا حصہ بنائے جا سکیں. اور جیسے کہ آپ اپنی سکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ ارد گرد ہر طرف ہریالی اور گاؤں کا ماحول ہے، اور یہ کافی پرانی آبادی. جیسے ہی ہم اس دربار مبارک سے تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو یہاں پر انعام بی بی جو کہ یہاں کی مشہور روحانی ہستی ہیں، ان کا یہاں پر ایک گھر بھی موجود ہے، اور گھر کے ساتھ یہ حجرہ مبارک بھی ہے جہاں پر جو ہے وہ لوگ کافی عقیدت مند ان کے پاس آیا کرتے تھے. اور میں کم از کم تقریباً 25 سے 26 سال بعد اس جو ہے وہ حجرے میں آیا، اور بالکل سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ انعام بی بی کا گھر تھا، اور یہاں پر صرف لیڈیز جایا کرتی تھیں، عورتوں کو اجازت تھی، اس کے علاوہ مرد یہاں پر نہیں جایا کرتے تھے. مرد جو ہے وہ اس حجرے میں انتظار کیا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ انعام بی بی کبھی بھی کسی مرد کے سامنے نہیں آئیں اپنی پوری زندگی میں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حجرہ مبارک ہے، اور اس حجرے میں کافی عقیدت مند ان کی زندگی میں آیا کرتے تھے، اور ہمیں جو ہے وہ ایک طویل عرصے کے بعد یہاں پر آنے کا موقع ملا. اور چونکہ یہ حجرے مبارک جو ہے یہ اس کے بیک سائڈ پہ پہاڑی سلسلہ ہے جیسے کہ آپ اپنی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک خوبصورت مناظر میں یہ انعام بی بی کا گھر ان کا حجرہ مبارک جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی بھی کافی تاریخی حیثیت ہے. اور ارد گرد کی آبادی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پرانے پتھروں کے گھر ہیں، اور یہ بالکل آپ انعام بی بی کا گھر نظر آ رہا تھا، اور ان کے بالکل ساتھ ہی یہ آپ کو ایک پرانے مغلیہ دور کی تعمیر نظر آ رہی ہے جو کہ کچھ رینوویٹ کی گئی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ابھی موجودہ یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں پتھروں سے ہی، یہاں پر ابھی تک میرے خیال کے مطابق یہاں پر یہ خیر آباد ہے. اور ابھی ہم باہر کی طرف جانب آئے، اور یہ راستہ جو ہے وہ انعام بی بی کے گھر کو جاتا تھا، اور یہ ہم نے بعد میں شوٹ کیا. اور یہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل سامنے گلی انعام بی بی کے گھر کو جاتی ہے، اور یہ روڈ جو ہے وہ اٹک پل کی جانب جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے ولاگ مزید وہاں پر شوٹ کرنا ہے.
یہ جو تاریخی پل آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کی کافی ہسٹری ہے. وہ یوں ہے، 1853 کی بات ہے جب انگریزوں نے پہلی بار سوچا کہ ہمیں دریائے سندھ مستقل بنیادوں پر پار کرنا ہے، لیکن یہ کام کرنے کے لیے انہیں 30 سال کا عرصہ لگا. 1853 میں ایک کرومینل تھا، اس نے ایک تجویز پیش کی کہ دریائے سندھ کو گرمی کے موسم میں ہلکی کشتیوں اور سردیوں کے موسم میں فیری بوٹ سے کراس کیا جائے اور ڈاک کے نظام کے لیے ایک الگ کشتی لگائی جائے. اس وقت دریا سے پار جو آبادی تھی وہ صوبہ سرحد کی آبادی تھی، اور انگریزوں نے سوچا کہ صوبہ سرحد کو صوبہ پنجاب سے ملانا بہت ضروری ہے. 1856 میں اس وقت ایک اور تجویز پیش کی. کرنل روبرٹسن نے 3 تجاویز پیش کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہاں پر ایک سرنگ بنائی جائے. اس منصوبے پر کافی عرصہ کام ہوتا رہا. 1860 میں سرنگ بنانے کا کام شروع ہوا اور 1865 میں یہ کام بند ہو گیا، کیونکہ وہاں پانی کی رسائی اس سرنگ میں ہو چکی تھی اور جس وجہ سے انہیں یہ کام بند کرنا پڑا. 1878 میں انگریزوں کی افغانوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی، لیکن اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں پر ایک ریل برج تعمیر کیا جائے جہاں سے فوجی سامان کی نقل و حمل کو یقینی بنایا جا سکے. تو اس سلسلے میں سر گلڈفولڈ مورسورتھ نے اس کا ڈیزائن بنایا اور کام 1880 میں اس کی تعمیر کا شروع ہو گیا اور 3 سالوں میں کام مکمل ہوا. 5 مئی 1883 کو ایک یہاں سے انجن گزارا گیا تجربے کے لیے، اور بعد میں یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ ٹرین اور ٹریفک کے لیے یہ مؤثر ہے. اس وجہ سے اس پل کی 2 منزلیں ہیں. اوپر کی منزل سے ٹرین گزرتی ہے اور نیچے کی منزل سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جا سکا. 1927 میں اعزازات 9 اس پل کی تعمیر کی گئی. 30 اگست 1929 کو یہ پل ٹریفک کے لیے اور ٹرین کے لیے کھول دیا گیا. اٹا کھوٹ سے واپسی پر ہم حاجی شاہ چوک پہ رکے اور وہاں پر ایک پرانا ہوٹل تھا. وہاں پر ہم نے چائے پی اور چائے کافی انجوائے کی اور چائے کافی مزیدار تھی. اور اس کے بعد ہم نے اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے. امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگا، اور اس طرح کے ولاگ اگر مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اس ولاگ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، کمنٹس کیجئے، اپنی قیمتی آراء لازمی دیجیے گا تاکہ مزید ہم اپنے ولاگ میں بہتری لا سکیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، اور اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں.